بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، رجب اسلام کا ایک نہایت اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ ذکر آیا ہے کہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد جن مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ رجب اور شعبان کے مہینے تھے۔ اور بہت سی روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 3 دن تک کرنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی سورہ کوثر سے متعلق ہے۔ اس میں آپ نے سورہ کوثر کی پہلی آیت پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ کوثر کو خیر کثیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے الفاظ کے معنی ہی خیر اور کثیر کے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مسلمان رجب کے مہینے میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے اور اپنے خزانوں میں سے اس پہ فضل نازل کرتا ہے۔ لہٰذا آپ میں سے جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں فراوانی ہو، کثرت کے ساتھ رزق ملے، پورا سال رزق، دولت اور نعمتیں نصیب ہوں اور زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوں، تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ مہینہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کو سمیٹ لیں اور وہ سب کچھ مانگ لیں جس کی آپ کو خواہش ہے۔ ایک روایت میں یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان آپاشی کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ایک نہایت خوبصورت مثال ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت، خواہش یا دعا ہے، کیونکہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور ہوتی ہے، تو اسے دل میں نیت کر لیں اور دعا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مقروض ہیں تو عرض کریں کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا فرما دے اور مجھے اس بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا اگر آپ کا کوئی مسئلہ رکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ جو رکا ہوا ہے اسے اپنے فضل سے حل فرما دے۔ اگر مالی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حضور یوں عرض کریں کہ یا اللہ میرا ہاتھ تنگ ہے، میرے پاس پیسوں کی کمی ہے، تو اپنے فضل سے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے اور میرے لیے اس کا بندوبست فرما دے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، میں ہمیشہ ایک بات سب سے کہتی ہوں اور بار بار کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے در سے کبھی تھوڑا نہ مانگیں۔ یہ مت کہیں کہ بس یہ کام ہو جائے، بلکہ بے تحاشا مانگے، بے حساب مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ جب اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو پھر ہم مانگنے میں کنجوسی کیوں کریں؟ کیونکہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو اس شان سے دیتا ہے کہ چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ وہ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، یا ہمیں اتنا کیسے ملے گا۔ یہ سوچنا بھی ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، یا ہم اس کے لائق ہیں یا نہیں۔ ہمیں بس اپنے پروردگار کے مقام، اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے مانگنا ہے، کیونکہ وہ جس شان کا رب ہے عطا بھی اسی شان کے مطابق فرماتا ہے بے شک۔ تو ایسے ہر اس شخص کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ یہ وظیفہ پڑھے۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یعنی آپ نے انا اعطیناک الکوثر، اس ایک آیت کو 70 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے 3 بار، 5 بار یا 7 بار، کوئی بھی درود شریف جو آپ کو پسند ہو۔ اس کے بعد سورہ کوثر کی پہلی آیت کو 70 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق میں فراوانی، ترقی، کامیابی، برکت اور مال میں اضافے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔
دوستوں یہ وظیفہ آپ نے خاص رجب کے مہینے میں ہی اور مسلسل 3 دن تک کرنا ہے، چاہے آپ اسے رجب کے شروع میں کریں، درمیان میں کریں یا آخری 3 دنوں میں کر لیں۔ اس وظیفے کا بہترین اور افضل وقت عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ہے۔ اس وظیفے کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے اور پڑھ کے ثواب کی نیت سے ہو، اور مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔